بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 سنہ عیسوی کو موجودہ عراق کے ایک علاقے کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول آخر حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، آپ کے حامیوں، چند رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ جن میں کچھ غلام، 22 جوانان اہل بیت اور کچھ خاندان نبوی کی خواتین اور بچوں کے ساتھ اموی ظالم حکمران یزید ابن معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی جنگ تھی جس میں ایک طرف تو کل 72 نفوس تھے اور دوسری طرف 30,000 کے قریب مسلح جنگجوؤں کا ایک عظیم لشکر تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان جنگی برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یزید ملعون کے لشکر نے قافلہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی اور سوائے ایک بیمار لڑکے یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین کے تمام جوانان کربلا کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ظلم و سفاکیت کی وہ داستان رقم کی کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہ کربلا سے پہلے کہیں ملتی ہے اور نہ کربلا کے بعد ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگی درندگی کے اختتام پر شہداء کے سروں کو جسموں سے الگ کر کے نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور جسموں پر گھوڑے دوڑا کر مسلح کر دیا گیا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو کوفہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیج دیا گیا، جہاں سے ابن زیاد ملعون نے وہ پاک دامن بیویوں اور نیزوں پر موجود سروں کا قافلہ دمشق اموی خلیفہ یزید ابن معاویہ کی طرف روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک کے سفر میں جو ایک شخصیت سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ ہمشیرہ سیدنا امام حسین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ آپ نے اس سفر اسیری کے دوران کئی خطبے ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک انتہائی اہم خطبہ آپ نے یزید ملعون کے دربار میں ارشاد فرمایا، جس نے نہ صرف یزید بلکہ وہاں موجود تمام یزیدیوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ دوستو، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا قافلے کے ہمراہ دربار یزید میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب واقعہ بھی رونما ہوا، کیونکہ جب یہ قافلہ اہل بیت کوفہ سے ہوتا ہوا دمشق کے دربار میں پہنچا تو اس قافلے کی آمد کا شور دور دور تک پھیل چکا تھا۔ وہاں یزید کی ایک بیوی کو بھی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ کوئی عورتوں اور بچوں پر مشتمل قافلہ دمشق کے دربار میں وارد ہوا ہے، جن کے ساتھ سپاہیوں نے بہت سے سر بھی نیزوں پر چڑھا رکھے ہیں۔ یزید پلید کی بیوی کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے بن ٹھن کر اس جگہ کی طرف چل پڑی جہاں قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ملکہ کو دیکھا تو دربانوں نے قافلے کے بالکل سامنے ہی ملکہ کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا، جہاں یزید کی بیوی بیٹھ گئی اور قافلے والوں کی طرف دیکھنے لگی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سامنے کھڑی تھیں۔ آپ نے یزید کی بیوی کو دیکھا تو اپنے ساتھ کھڑی حضرت ام کلثوم سے فرمایا، کیا آپ اس عورت یعنی یزید کی بیوی کو جانتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہے جس کا نام ہند بنت عبداللہ ہے۔ یہ بات کر کے دونوں شہزادیوں نے یزید کی بیوی کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ یزید کی بیوی مسلسل انہیں غور سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ انہیں اس حالت میں پہچان نہ سکی۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ آگے بڑھ کر سیدہ زینب سے پوچھنے لگی، آپ کون لوگ ہیں اور کس علاقے سے ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ یزید کی بیوی نے جب مدینہ منورہ کا نام سنا تو چونک اٹھی اور پوچھنے لگی، کیا آپ لوگ مدینہ والوں کو جانتے ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا، آپ مدینہ میں کس سے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں مدینہ میں علی ابن ابی طالب کے گھرانے سے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ لوگ ان کے گھر والوں کو جانتے ہیں؟
کسی زمانے میں ان کے گھر کنیز تھی۔ حضرت سیدہ زینب نے یزید کی بیوی ہند کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، میں ان کے متعلق جانتی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون سا گھرانہ ہے۔ سنو، ہم ہی ہیں وہ جو اس گھر کو خالی چھوڑ کر اب یہاں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ جو نیزے پر تمہیں سر نظر آتا ہے، یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حسین کا سر ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ انہیں اور ہمیں اس حالت پر پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا شوہر یزید ہے۔ تمہارے شوہر نے تمام اہل بیت کے مردوں کو قتل کرا دیا اور صرف ایک علی ابن الحسین کو چھوڑا جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنو کہ میں زینب بنت علی ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ یزید کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہیں چیخو پکار کرنے لگی اور بھاگتی ہوئی یزید کے پاس پہنچی جو دربار لگائے سفیروں سے ملاقات کرنے میں مشغول تھا۔ ہند نے وہی چلاتے ہوئے اپنے شوہر یزید سے کہا، اے یزید، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ کیسا ظلم کر دیا، اور اب حکم دے رہے ہو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ یزید بدبخت اپنی بیوی کو برہنہ سر دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک چادر اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے جاری کیا تھا، اب تو ان پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ان کا یہ حال کر ڈالا ہے۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے، اپنی بیوی کو بھرے دربار میں برہنہ سر دیکھ کر تو تیری غیرت جاگ رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاک باز عورتوں کے برہنہ سروں کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آ رہی؟ وائے ہے تم پر۔ دوستو، کچھ لوگ یزید کے محل میں حضرت سیدہ زینب کی یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ سے ملاقات کو بڑے وثوق سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مستند حوالہ پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس واقعے کی صحت پر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یزید کی کوئی ہند بنت عبداللہ نامی بیوی تھی جو پہلے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کنیز رہی تھی؟ یزید کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ یزید کی اولاد کتنی تھی اور اولاد میں سے کس کی نسل چل رہی ہے؟ یہ سب ہم مستند حوالوں کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو میں بیان کریں گے، جس سے آپ دوستوں کو اس واقعے کی صحت کا بھی یقین ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔